میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے، سب اپنی بائبلیں کھولیں۔ رومیوں کے نام حضرت مقدس پولس رسول کا خط، باب نمبر 3 آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 31 ہم پڑھیں گے۔ رومیوں 3:9 تا 31۔ اور یہاں میں آپ سب نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اگر آج نہیں تو کل آپ جب آئیں تو اپنی بائبلیں ساتھ ضرور لے کر آئیں۔ اپنا موبائل فون پر بائبل پڑھنا غلط نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پرنٹڈ بائبل ہو، اس میں سے حوالہ جات دیکھنا، چیزوں کو مارک کرنا، ہائی لائٹ کرنا، نوٹس لینا زیادہ آسان ہے۔ ضرور جو ہے بائبل کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بخشا گیا ہتھیار ہے۔ رومیوں 3:9 تا 31 لکھا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے،
مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل ٹھہرے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، رومیوں 3:9-31 بائبل مقدس کے اہم ترین حوالہ جات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پوری بائبل خدا کا الہامی اور مقدس کلام ہے۔ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ جو اسے سچے دل سے پڑھتے اور اس میں سچائی کی تلاش کرتے ہیں، بائبل مقدس انہیں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اس لا تبدیل، لا خطا الہامی و آسمانی کتاب میں کچھ ایسے حصے ہیں جو نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان کے وسیلے سے ہم خدا کے منصوبہ نجات کو اور دنیا کے لیے یسوع مسیح کی ضرورت کے بھید کو جان پاتے ہیں۔ یہ اقتباس مفسرین کے نزدیک ان میں سے ایک اقتباس ہے۔ 9ویں آیت میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ یہودی اور یونانی سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ یاد رکھیے، پولس رسول خود بھی ایک یہودی تھا، اور یہودی لوگ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔
جوز اینڈ جینٹائلز، اور وہ فخر کرتے تھے کہ یہودی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اور غیر اقوام کتے اور ناپاک جانور ہیں۔ مگر پولس رسول یہاں اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ خدا کی شریعت کے معیار کے مطابق یہودی کے لیے فخر کا موقع نہیں ہے، کیونکہ یہودی اور یونانی یعنی غیر اقوام دنیا کے تمام انسان both Jews and Gentiles are under the dominion of sin۔ سب انسان گناہ کی طاقت کے اختیار کے نیچے ہیں، گناہ کی جکڑ میں ہیں، گناہ کی پکڑ میں ہیں۔ کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت یعنی برتری نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم کہیں گے چاہے کوئی نام نہاد مسیحی ہے یا مسلمان ہے، سکھ ہے یا پارسی ہے، ایتھیسٹ ملحد ہے یا ایگنوسٹک تشکیک مزاج ہے، مذہب کو مانتا اور مانتی ہے یا نہیں مانتے، دنیا کے تمام انسان گناہ کے قبضے، اختیار، حکومت اور قدرت کے نیچے ہیں، اور گناہ کے سبب سے وہ سب کے سب سزا کے لائق ہیں، اور اس وجہ سے انہیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ پھر رومیو 3:10-18 آیات میں پولس رسول پرانے عہد نامے کے 5 حوالہ جات میں سے آیات کو یکجا کر کے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان گناہ کے ماتحت ہیں۔ ایک یہودی جو ربی ہوتے تھے، ان میں تفسیر اور تعلیم کا ایک طریقہ تھا جس کو وہ کہتے تھے پرل سٹرنگنگ، موتی پرونا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی اہم موضوع پر کتاب مقدس کی تعلیم کو پیش کرنے کے لیے مختلف حوالہ جات لیتے اور ان حوالہ جات سے متعلقہ بیانات کو یکجا کرتے اور اس موضوع پر کتاب مقدس کی تعلیم پیش کرتے، اور اس عمل کو وہ پرل سٹرنگنگ، موتی پرونا کہتے تھے۔ اور آیات 10-18 میں پولس رسول پرانے عہد نامے میں سے انسان کی گمراہی، انسان کے گناہ میں لتھڑے ہونے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف حوالہ جات سے کلام کے موتی لیتا ہے، انہیں اکٹھا کرتا ہے اور اس بات کو پیش کرتا ہے کہ انسان خدا کے حضور یہودی ہو یا غیر قوم، مرد ہو یا عورت، ساری نسل انسانی گناہ میں جکڑی ہوئی ہے اور خدا کی سزا
اور عدالت کی حقدار ہے۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں نیگیٹو سٹیٹمنٹس ملیں گی کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، سب انسانوں کو راست باز ہونا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں۔ خدا کی حکمت انسانوں میں ہونی چاہیے مگر نہیں ہے، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب اپنی اپنی خواہشوں اور امنگوں کے غلام ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ سو آیات 10 تا 12 نیگیٹو سٹیٹمنٹس، نیگیٹو ریالٹیز، منفی حقائق کو بیان کرتی ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا ہم انسان وہ نہیں ہیں۔ اور پھر آیات 13 تا 18 میں ہم کیا ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیں نہیں ہونا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پازیٹیو سٹیٹمنٹس۔ سو جو ہمیں ہونا اور کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جو ہمیں نہیں کرنا اور نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی زبان سے گناہ کیا، ہم نے اپنے منہ سے، اپنے قدموں سے، اور خدا کے خوف کا انکار کر کے۔ اور اس کی روشنی میں پھر آیت نمبر 19 میں جو ہے ایک بڑی ہی اہم بات ہے، ایک لحاظ سے یہ ایک سزا کا اعلان ہے کہ ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہری ہے۔ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ یعنی اپنے عمل سے ہم سب گناہگار ہیں۔ حتیٰ کہ جو نیک کام ہم کرتے ہیں وہ بھی اکثر اوقات ہم بری نیت سے کرتے ہیں۔ ہم نیک کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، تاکہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، تاکہ ہماری برائیاں ہماری نیکیوں کے ذریعے سے کینسل ہو جائیں، تاکہ دنیا مجھے پارسا جانے۔ اس میں بھی ہم خدا کی پاکیزگی کے سچے دل سے طالب ہو کر نیکیاں نہیں کر رہے۔ اور خدا نے یہودیوں کو شریعت دی جس وجہ سے وہ مغرور ہو گئے کہ چونکہ ہمارے پاس شریعت ہے اس لیے ہم دوسری قوموں سے بہتر ہیں۔ مگر پولس رسول 20ویں آیت میں بتاتا ہے کہ شریعت کے بخشے جانے کے سبب سے جو خدا کا تم پر فضل ہے، خدا کی طرف سے تمہیں گفٹ ملا ہے، تم راست باز نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ شریعت کے وسیلے سے تو تمہیں گناہ کی پہچان ہو گئی ہے۔ The law of Moses has actually exposed your sin to you, so you as Jewish people are even more accountable to God for your sin۔ کہ تم یہودی جو فخر کرتے ہو شریعت نے تمہارے گناہ تم پر ظاہر کر کے تمہیں خدا کے نزدیک گناہ کے تعلق سے سزا کے زیادہ لائق ٹھہرا دیا ہے۔ اور آج یہی بات اطلاق کی اعتبار سے مجھ پر اور آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔
ہم جو مسیحی ہیں، مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جن کے پاس نیا عہد نامہ اور خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، ہم مسلمانوں، سکھوں، پارسیوں، ہندوؤں یا غیر مذہبی لوگوں کی نسبت خدا کے نزدیک زیادہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ عہد قدیم اور عہد جدید پوری بائبل کے دیے جانے کے نتیجے میں ہم پر گناہ کی ہولناکی اور یسوع مسیح کی نجات کی خوشخبری زیادہ ظاہر ہوئی ہے، ہمیں اس کی زیادہ پہچان دی گئی ہے۔ اس لیے آئیں ہم نوجوانوں وہ غلطی نہ کریں جو یہودیوں نے کی کہ وہ فخر اور مذہبی غرور کا شکار ہو گئے، بلکہ ہم حلیم، فروتن اور شکستہ دل ہو کر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک اور صاف کر دے۔ پولس انہیں بتاتا ہے کہ شریعت گناہ سے آزاد نہیں کرتی، بلکہ شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت نمبر 20 میں اس کی پہچان کراتی ہے اور وہ بتاتا ہے شریعت کے اعمال سے کوئی انسان راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ورکس آف دا لا۔ شریعت کے اعمال سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے اعمال سے مراد ہے ہمارے نیکی کے کام۔ شریعت کے اعمال، ورکس آف دا لا، یہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں انسان کی تمام اخلاقی، سماجی اور دنیاوی کامیابیاں شامل ہیں۔ شریعت کے اعمال سے مراد ہے میرا سوشل کیپٹل، اس دنیا میں میرا سماجی سرمایہ۔ سوشیولوجی میں، سماجیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سوشل کیپٹل، سماجی سرمایہ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اس دنیا میں کامیابی، سرخ روئی اور سرفرازی کے لیے جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے، کمایا ہے، اس میں سے کچھ بھی مجھے خدا کے حضور راست باز یعنی مقبول اور گناہ سے بری نہیں کر سکتا۔ اب تصور کریں، یہاں پاسٹر کاشف چاند صاحب کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ ان کا سوشل کیپٹل، سماجی سرمایہ کیا ہے؟ یہ ایک پادری ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یہ ایک نیک اور بھلے انسان ہیں، ان کی نیکیاں ہو گئیں۔ تعلیم انہوں نے ایم اے پاس کیا ہے، تو پاکستان میں شاید صرف 5 یا 4% لوگ ہیں جن کے پاس ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے، تو تعلیمی اعتبار سے یہ پاکستان کے پڑھے لکھے ترین لوگوں میں سے ہیں۔ پھر ان کے پاس باقاعدہ ملازمت ہے ایک بڑے مسیحی ادارے میں، تو یہ ایک برسر روزگار پروفیشنل آدمی ہے۔ ان کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے سٹیبل فیملی، ایک مستحکم خاندان ہے۔ ان کے پاس ایک
رسپیکٹیبل علاقے میں ایک گھر ہے جس میں رہتے ہیں، تو ان کی رہائش بھی مناسب جگہ پر ہے۔ اور یہ FGF پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو ایک بڑے ادارے میں ان کے پاس ایک جو ہے ذمہ داری والا عہدہ ہے۔ یہ ساری کامیابیاں مذہبی، تعلیمی، سماجی، خاندانی اور خدمتی یعنی پیشہ ورانہ، پولس رسول اگر ان سے ملے گا تو اس حوالے کی روشنی میں وہ ان سے کہے گا، ان میں سے کوئی شے بھی اے کاشف چاند تجھے نہیں بچا سکتی، ان میں سے کوئی بھی بات تیرے خدا کے حضور راست باز ٹھہرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتی۔ یو نیڈ جیسس کرائسٹ، تجھے خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، فلپیوں کے نام کا خط 3 باب، جس میں پولس رسول پال describes his works of the law۔ وہاں پر پولس اپنی سی وی، اس کا جو ریزیومے ہے فلپینز چیپٹر 3، وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کچھ حاصل کیا، اس کا سوشل کیپٹل، اس کا سماجی سرمایہ کیا تھا۔ فلپیوں 3:3 سے ہم پڑھیں گے، فلپیوں 3:3 سے۔ جن کے پاس موبائل فونز میں بائبل ہیں وہ انہی کو کھول لیں۔ آپ یوتھ کیمپ میں آئے ہیں بائبل سیکھنے، کلام سیکھنے، تو چاہے آپ کے پاس پیپر بائبل ہے، فون بائبل ہے، اس کو کھولیں یار، پڑھیں۔ فلپیوں 3:3 میں وہ کہتا ہے، کیونکہ مختوم تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو اب وہ اپنا ریزیومے، اپنی سی وی، اپنی قابلیت، اہلیت، صلاحیت اور کامیابی کو بیان کرنے لگا ہے۔ میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اچیومنٹ، سوشل کیپٹل کی بات کرو، ایتھنیسٹی، فزیکل اچیومنٹس، ان ساری چیزوں کو لو تو میں سب سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں۔ آیت 5، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا کہ میں ایک یہودی مرد ہوں، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں۔ اسرائیلی خدا کی چنی ہوئی قوم تھے۔ پولس فرماتا ہے میں ان میں سے ہوں اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بنیامین کے قبیلے میں سے آیا، اور یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یعقوب، جس کا نام خدا نے تبدیل کر کے اسرائیل رکھا، بنیامین سب سے چھوٹا تھا اور یعقوب اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں تو اس قبیلے سے ہوں جو ہمارے جد امجد یعقوب کا محبوب قبیلہ، اور جس میں سے پہلا بادشاہ آیا عبرانیوں کا عبرانی، یعنی میں کٹر عبرانی ہبرو تھا، شریعت کے اعتبار سے فریسی۔ فریسی کا مطلب ہے الگ کیا ہوا۔ یہ یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ تھا جو شریعت کا مطالعہ کرنے، بزرگوں کی روایات کی پیروی کرنے اور سختی سے شریعت کی پابندی کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں سختی سے شریعت کی تعلیم دینے والا، اس کی تعلیم پانے والا اور اس پر عمل کرنے والا تھا۔
जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला इस कदर मेरे अंदर शरीयत और यहूदियत का जोश था कि मैं मसीहियों को एज़ार सानी देता। शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। बेऐब से उसकी मुराद ये नहीं है कि वो बेगुनाह और कामिल था, बल्कि मतलब ये है कि शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से पूरी वफादारी से शरीयत की पैरवी करता था। लेकिन गौर करें आयत नंबर 7 में, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। इस दुनिया के एतबार से तो ये बातें मेरी कामयाबी और मेरे फायदे की हैं, मेरा सोशल कैपिटल और मेरी सोशल अर्निंग है, मेरा समाजी सरमाया और मेरी दुनियावी कमाई है। लेकिन जब मैं अपनी खस्ता हाली और कमजोरी को देखता हूं तो यीशु मसीह से मुवाजना करने के नतीजे में और यीशु मसीह की जो है हजूरी में, उसकी पहचान में मकबूल होने के एतबार से ये सारी बातें मेरे नुकसान की हैं, क्योंकि मसीह पर भरोसा करने की बजाय ये बातें मुझे खुद पर फख्र करने की आजमाइश में डालती हैं। और फिर वो बताता है 8वीं आयत में, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। ये चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, ये 7 बातें कि 8वें दिन उसका खतना हुआ, इस्राएल की कौम से है, बिन्यामीन के कबीले से है, इब्रानियों का इब्रानी है, शरीयत के एतबार से फरीसी है, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला है और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब है। ये 7 बातें अपनी जात में गलत नहीं है, लेकिन अगर वो इन पर भरोसा करके खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरने की कोशिश कर रहा है तो ये उसके लिए नुकसान है। ऐसे ही नौजवानों, अगर आज आप अपनी नेकी, अपने टैलेंट, अपनी खूबसूरती, अपनी इल्मियत, अपने एम्बिशंस और अपनी किसी भी तरह की खूबी पर भरोसा किए हुए हैं कि इस सबब से मेरी कदरों कीमत बढ़ जाएगी, मैं खुदा के हुजूर मकबूल हो जाऊंगा, मैं जिंदगी का मकसद पा लूंगा, मैं निजात पा जाऊंगा, तो आप पौलुस की मानिंद गलती पर हैं। लेकिन उसने उस गलती को पहचान लिया और आयत नंबर 8 में वो कहता है, बल्कि अब मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ। यहाँ यूनानी में जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि एन एनिमल्स डंग। कहता है कि मैं यस्सु मसीह दे मुकाबले च इन्हां सारियां शैवां नूं लिद समझना वा, गोया समझना वा, कूड़ा समझता हूं, गोबर समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में पाया जाना चाहता हूं, मैं मसीह को हासिल करना चाहता हूं, मुझे मसीह की जरूरत है। और मसीह हमें कैसे मिलता है? आयत नंबर 9 में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है,
بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت یہاں انسان کی کامیابی کو پیش کر رہی ہے، مذہبی، سماجی اور دنیاوی اعتبار سے۔ وہ فرما رہا ہے کہ میں مذہبی، سماجی، دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتا، میں خدا کی عدالت میں اس کی سزا سے تب ہی بری ہو سکتا ہوں، تب ہی میں نجات پا سکتا ہوں، تب ہی میں زندگی کا مقصد پا سکتا ہوں، تب ہی میں اپنی قدر و قیمت اور پہچان کو پا سکتا ہوں جب میں مسیح پر ایمان لے آؤں، کیونکہ مسیح پر ایمان کے وسیلے سے مجھے خدا کی راست بازی مل جاتی ہے۔ خدا مجھے قبول کر لیتا ہے، خدا مجھے نجات دے دیتا ہے، خدا مجھے زندگی کا مقصد دے دیتا ہے، اور خدا میں اپنی پہچان اور قدر و قیمت کو جان جاتا ہوں۔ ہیلیلویا! کیوں؟ یسوع مسیح میں ہمیں خدا کی راست بازی مل جاتی ہے۔ اس کا جواب رومیوں 3 باب میں واپس آئیں، ہمیں آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 میں ملتا ہے۔ رومیوں 3:24 اور 25، اور اس کا جواب ہے یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے سبب سے۔ Because of the atoning sacrifice of Jesus Christ, I am made acceptable to God. I am held righteous by a holy and righteous God. I am justified, accepted, cleansed. یسوع کے کفارے کے باعث آیت نمبر 24 میں وہ بتاتا ہے کہ جب سب نے گناہ کیا ہے، خدا کے جلال سے، اس کی راستی کے معیار سے نیچے ہے، تو پھر حل، سلوشن خدا نے کیا دیا ہے، علاج کیا ہے؟ خدا نے علاج مہیا کیا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے خدا نے ہم پر فضل کر دیا ہے۔ فضل کے لیے یہاں گریک ورڈ، یونانی لفظ ہے خیرس، اور جس کا ایک مطلب ہے گفٹ، تحفہ۔ اس دنیا کے ہر انسان کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اور خدا نے یہ فضل ہم پر کیا ہے، یہ مہربانی ہم پر کی ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو، اپنے بیٹے کو بطور گفٹ میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو اس نے مفت پیش کر دیا ہے۔ خدا کا فضل کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جس نے مسیح کو جان لیا، اس نے خدا کے فضل کو جان لیا۔ خدا نے ہم پر فضل کیا، ہم کو He gave Jesus Christ to us. Christ Jesus is God's grace to us. یسوع مسیح ہم پر اور ہمارے لیے خدا کا فضل ہے، اور اس فضل کے سبب سے کیا ہوا؟ ہمیں مخلصی ملی۔ لکھا ہے اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے۔ انگریزی میں ہم اسے ریڈیمپشن کہتے ہیں۔ بائبل کے زمانے میں لفظ مخلصی استعمال ہوتا تھا اگر کوئی غلام ہے اور کوئی دوسرا شخص آ کر اس کی قیمت
मालिक को अदा करे और उसकी कीमत अदा करके उस गुलाम को गुलामी से रिहाई दिलवा दे, तो कहते थे कि इसको मखलसी रिडेम्पशन मिल गई है। अगर जंग होती और जंग में एक इलाके के लोग दूसरे इलाके के कैदी हो जाते, फौजी लोग, तो जब उन कैदियों को छुड़ाने के लिए कीमत अदा की जाती, तो जब वो छूट जाते तो कहा जाता इन्हें मखलसी रिडेम्पशन मिल गई है, इन्हें छुड़ा लिया गया है। बताया जाता है कदीम ज़मानों में बाज़ औक़ात अगर कोई शख्स कर्ज़े में फंस जाता और मुसलसल नाकामी की वजह से वो इस कदर कर्ज़े में फंस जाता कि बाज़ औक़ात लोग खुद को अपने कर्जदार की गुलामी में दे देते और वो उसकी गुलामी में उसका गुलाम बनकर उसके लिए काम करता। तसव्वुर करें, आपका कज़न है, वो किसी दूसरे के कर्ज में इतना फंसा कि उसने कर्जदार ने उसको अपना गुलाम बना लिया और आपको पता चलता है और आप कहते हैं कि ये मेरा कज़िन है, मैं आऊँगा, इसके लिए कुछ करूँगा। आप आते हैं और मालिक को उसकी कीमत अदा करके उसको गुलामी से आज़ाद करते हैं, उसे छुड़ाते हैं। यही इमेजरी, यही तस्वीर, यही मेटाफर, इस्तारा पौलुस रसूल इस्तेमाल कर रहा है। इंसान यहूदी हो या गैर अक़वाम, आज मुसलमान हो या हिंदू, नाम निहाद मसीही हो या सिख, एथियस्ट हो या सेकुलरिस्ट और एग्नोस्टिक, दुनिया के तमाम इंसान शैतान, गुनाह और मौत की गुलामी में है। खुदावंद यीशु मसीह आया और सलीब पर जान देकर, कुर्बानी देकर, बाप के हजूर कफारा पेश करके उसने कीमत अदा कर दी। और अब जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएगा, ईमान लाएगी, वो मखलसी पा जाएंगे, वो शैतान, गुनाह और मौत से छूट जाएंगे। सवाल ये है, क्या आप खुदा के फजल, उसके गिफ्ट, उसके खैरिश यीशु मसीह को कबूल करके मखलसी पा चुके हैं या नहीं? और अगर आप पा चुके हैं तो क्या आप दुनिया को इसकी गवाही दे रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो ये नहीं जानते कि द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स इज a man, a God man called Jesus Christ. The answer to their questions is a God man called Jesus Christ. दुनिया के मसलों का हल एक इलाही बशर है जिसका नाम यीशु मसीह है। दुनिया के सवालों का जवाब एक इलाही बशर है जिसका नाम यीशु मसीह है। क्या आप दुनिया को इसका बता रहे हैं? और फिर आयत नंबर 24 में पौलुस बताता है कि उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। We are justified free of cost, freely justified. जस्टिफाई या रास्तबाज ठहराया जाना, इसके लिए यूनानी लफ्ज़ है डीकायोऊ। पहली सदी में रास्तबाज ठहराया जाना, टू जस्टिफाई, डीकायोऊ,
It was a judicial term. یہ ایک عدالتی اصطلاح تھی. مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے. دنیا کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا گناہ کے باعث خدا کی عدالت میں سزا کے لائق ہے. مگر صلیب پر ہمارے گناہ کی سزا اپنے اوپر لے کر یسوع مسیح نے ہمیں راست باز ٹھہرانے، یعنی خدا کی عدالت سے مفت بری کیے جانے کا انتظام کر دیا ہے. اور یہ خوشخبری ہے. This is the good news. یہ خوشخبری، اچھی خبر ہے کہ ڈیکایو بری قرار دیے جانے کا، رہا کیے جانے کا، سزا سے چھوٹ جانے کا، عدالت سے بے قصور ٹھہرائے جانے کا مفت انتظام خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے. یاد رکھیں، ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، but God paid a price, and that price was the life of his very son Jesus Christ. خدا کے لیے مفت نہیں تھا، خدا نے قیمت ادا کی، لیکن میرے اور آپ کے لیے مفت ہے. سو راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب ہے عدالت سے خدا بری قرار دیا جانا. آپ نے نوجوانوں، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے. یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اس کے کفارے کو قبول کریں. اس کے کفارے کے سبب سے آپ خدا کی عدالت سے بری قرار دے دیے جائیں گے. آپ مفت راست باز ٹھہرا دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کی راست بازی کو آپ سے منسوب کر دے گا. When you trust in Christ, God attributes Jesus' righteousness to you. He imputes Jesus' righteousness to you. عملی طور پر انسان سے گناہ بھی ہو، ایمان کے وسیلے سے جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کی راست بازی کا لباس آپ کو پہنا دیا جاتا ہے، خدا جب آپ کو دیکھتا ہے اس کو گناہگار فرحان یا گناہگار لیڈیا نہیں، بلکہ پاک، راست، بے عیب، بے داغ یسوع مسیح نظر آتا ہے. اور ایسا ممکن اس لیے ہوا، آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، خدا نے اسے کفارہ ٹھہرایا. یسوع مسیح کی صلیبی موت کفارہ تھا. یونانی لفظ ہے ہیلسٹریون، جس کا مطلب ہے گناہ کا کینسل کیا جانا اور خدا کے غضب کا ٹھنڈا کیا جانا، گناہ کا ہٹایا جانا اور خدا کی عدالت کا پورا کیا جانا. صلیب پر یسوع مسیح نے خدا کی عدالت کو، جو گناہ کے خلاف تھی، جو میرے اور آپ کے خلاف تھی، اپنے اوپر لے کر ہمیں گناہ کے نتیجے سے اس آزاد کر دیا. صلیب پر کیا ہوا تھا؟ میری اور آپ کی برائیاں یسوع مسیح کے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئیں اور یسوع مسیح کی راست بازی میرے اور آپ کے اکاؤنٹ کے لیے دستیاب کر دی گئی. اگر آج آپ مسیح کے نام پر ایمان لائیں تو مسیح کی راست بازی بطور بخشش خدا کی طرف سے مفت آپ سے منسوب کر دی جائے گی. اور پھر آیت نمبر 26 بتاتی ہے،
ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ خدا عادل بھی رہے گا، وہ پاک اور راست باز بھی ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کی راستی، اس کے انصاف کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، اور خدا محبت اور فضل جو ہے اس کو بھی جاری کر دے گا۔ صلیب پر بیک وقت خدا کی عدالت اور محبت ظاہر ہوئی، عدالت مسیح پر نازل ہوئی، محبت گناہگار انسان پر ظاہر ہوئی۔ صلیب پر بیک وقت خدا کا انصاف اور فضل رونما ہوئے، انصاف یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، اور فضل کا دریا میرے اور آپ کے لیے جاری ہو گیا۔ اور اس لیے یسوع مسیح ضروری ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے، اور ایمان کا مطلب ہے مسیح پر بھروسہ کرنا، اس پر ٹرسٹ کرنا، توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، آپ مفت راست باز ٹھہرا دیے جائیں گے، آپ نجات پا جائیں گے، آپ اپنی قدر و قیمت کو جان لیں گے، آپ مسیح میں اپنی پہچان سے واقف ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی سے یہ تجربہ کیا ہوا ہے تو آئیں ہم دنیا کو بتائیں کہ یسوع مسیح ان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ یسوع مسیح ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ بچ سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں، خدا کی عدالت سے بری ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد دریافت کر سکتے ہیں، اپنی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں، اور اپنی حقیقی پہچان کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔